بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنتی عورتوں کی یہ خاص 3 نشانیاں، یہ عورتیں ضرور جنت میں جائیں گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا زندگی کا سرمایہ ہے اور دنیا کا قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر نیک عورت بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر نیک عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر عورت بہن یا بیٹی ہے، وہ اپنے والد اور بھائی کے لیے جہنم کی راہ میں حائل ہونے والی مضبوط دیوار ہے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو اور وہ اپنے والدین، شوہر، بھائی بہنوں اور معاشرے کے لیے قیمتی سرمایہ بنے اور اسلام کا عطا کیا ہوا بلند مقام اسے حاصل ہو، تو اسے اپنی زندگی میں چند امور کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں پر چلنا چاہیے۔ نمبر 2، سچائی والا معاملہ اپنانا چاہیے۔ سچائی انسان کو بچاتی ہے اور جھوٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ جھوٹ نفاق ڈالتا ہے اور سچائی نیکی اور جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ صبر کرنے والی عورتیں جنتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے، مگر وہ زبان نہیں ہلاتی تھیں، شکوہ نہیں کرتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کھانا ملے تو کھا لیا، نہ ملے تو شکر کر لیا۔ اگر کھانے کے وقت کوئی فقیر آ گیا تو روٹی اسے دے دی۔ ایک بار پورا خاندان رودے سے تھا۔ ایک فقیر نے صدا لگائی، مسافر ہوں، روٹی دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دی کہ جاؤ بیٹا، یہ روٹی سائل کو دے کر آ جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، بابا اجازت ہو تو میں بھی اپنی روٹی فقیر کو دے آؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں روٹیاں لے کر جانے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی روٹی بھائی کو دی اور کہا، بھائی میری روٹی بھی سائل کو دے آئیں۔ جب تینوں روٹیاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ لے کر جانے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی فقیر کو دے آؤ۔ چاروں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ جانے لگے تو پاس بیٹھی خادمہ یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی مسافر کو دے آؤ۔ میں آپ سے کیوں پیچھے رہوں؟ اگر آپ پانی سے افطاری کر سکتے ہیں تو میں بھی پانی سے افطار کروں گی۔ اس سارے خاندان نے پانی سے افطار کی۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر اور رضا کی پیکر تھیں۔ چوتھا کام اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہیں، شوہر کی تابعدار اور فرمانبردار رہتی ہیں، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ پانچواں کام ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ چھٹا کام روزوں کا اہتمام ہے۔ روزے بدن کی زکوٰۃ ہیں۔ روزے انسان کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ روزے دار شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں اور روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ساتواں کام عزت کی حفاظت ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار و سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خامد کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ 8واں کام اللہ کا ذکر ہے۔
جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ مذموم کاموں میں استعمال نہیں کرتی، وہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورت کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی دوسری بات یہ تھی کہ عورتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے، اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ ناظرین، اسلام تفریق کا قائل نہیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کو قدرتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تب ہی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر دسترس ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور مسلمان خواتین کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔